روایتوں میں ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی ہیں، بڑے قبیلے کے آدمی ہیں، قبیلہ مخزوم ان کا قبیلہ ہے، وہ طاقتور قبیلہ، یہ سارے طاقت والے ہیں قبیلہ مخزوم کے لوگ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ خالد کی صلاحیت دین پر آ جائے، کیونکہ بہت صلاحیت کا آدمی ہے اور واقعی، لیکن خالد کے سامنے بات روشن نہیں ہوئی تھی، ابھی حجاب تھا جاہلیت کا، اس لیے وہ دشمنی پر تلے ہوئے تھے، وہ دشمنی پر تلے ہوئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کوئی موقع ملے تو اپنا کام کر لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرے۔ ایک دفعہ انہوں نے رائے دی تھی کہ موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہا جب یہ نماز میں مشغول ہو جائیں تب اپنا کام کریں گے، کیونکہ یہ نماز کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، کہا کہ یہ لوگ نماز کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، نماز ضرور پڑھیں گے، جب نماز پڑھیں تو یہ نماز پڑھیں تو ہم اپنا کام کریں گے۔ ایسی باتیں ان کے دماغ میں آتی تھی دشمنی کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت بھی ہیں، اور آپ تو مکمل اخلاق آپ کی زندگی میں ہیں، اور اخلاق کا برتاؤ تو بندوں کے ساتھ ہی ہے، عبادت اللہ کے ساتھ، اخلاق بندوں کے ساتھ۔ عبادت کس کے ساتھ؟ اللہ کے، عبادت کسی کی نہیں کی جائے گی، اللہ کی جائے گی، اور اخلاق کس کے ساتھ؟ کہ اخلاق بندوں کے ساتھ، یعنی اپنی ذات سے ان کی خیر خواہی، اپنی ذات سے ان کو فائدہ پہنچانا، چاہے وہ دشمنی ہو کہ اس کو ابھی ایک حجاب ہے اس لیے وہ دشمنی پر ہے، کیونکہ جاہل اندھا ہوتا ہے، جاہل اندھا ہے، اس کو حقیقت ابھی نظر نہیں آئی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ چاہتے تھے کہ ان کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ پر لگ جاؤ، تو فرماتے تھے کہ بڑی صلاحیت کا آدمی ہے، اگر یہ ہمارا کام کرے تو ہم تو اس کی قدر کریں اور ہم تو اس کو آگے رکھیں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا، جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور چلے گئے تھے، حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنا عمرہ قضا کرنے کے لیے داخل ہوئے، یہ وہاں سے چلے گئے اپنی دشمنی کی وجہ سے، چونکہ معاہدہ ہو گیا تھا اس لیے مکہ خالی کر دیا اور نکل گئے کہ ان کی حاضری میں ان کے پاس بھی نہیں رہنا ہے۔ ہاں ایسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی سے پوچھا، ان کے بھائی مخلص تھے، ولید ابن ولید اور خالد ابن ولید، یہ دو بھائی، تو وہ بھائی مخلص تھے، آپ کے ساتھ تھے، پوچھا بھائی کہاں؟ اس کو اخلاق کہتے ہیں کہ اپنے جو آدمی دشمنی پر ہے اس کی خبر وہ کہاں ہے، تو انہوں نے ادب سے جواب دیا، ان کو معلوم تھا کہ آپ کی وجہ سے وہ چلا گیا ہے، یہ نہیں کہا، بڑوں کے سامنے ایسی بات نہیں کہی جاتی کہ آپ کی وجہ سے وہ چلا گیا ہے، تو ادب سے جواب دیا کہ یاتی بہ اللہ، یاتی بہ اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اس کو لائے گا، یعنی یہاں ہے نہیں، اللہ اس کو لائے گا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ خالد اتنا سمجھدار آدمی ہے، اگر یہ اپنی صلاحیت کو ہمارے کام پر لگاوے تو ہم تو اس کی قدر کریں گے اور ہم اس کو آگے رکھیں گے، ہم کو اس کی صلاحیتوں کی قدر ہے۔ مخالف کو موافق بنانا، یہ اسلوب ہوتے ہیں، اسلوب، اس کو اسلوب کہتے ہیں۔ تو دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف کو موافق بنانے کے اسلوب بھی سکھائے۔ جی ہاں، یہ مخالف ہے تو ایک تو مخالف کے ساتھ مخالفت کی جائے تو مخالفت بڑھے گی، یہ نہیں، بلکہ مخالف ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ مخالفت کا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ موافقت کا اظہار کیا جائے گا۔ تو آپ نے یہ بات ان کے بارے میں کہی، خالد کے بارے میں، ان کے بھائی نے وہ بات لکھ کر کے ان کو پہنچائی کہ تو بھاگا پھر رہا، اور تیرے بارے میں تو یہ باتیں ہو رہی کہ خالد اتنا صلاحیت والا، اگر وہ ہماری طرف آ جائے تو ہم تو اس کی قدر کریں۔
اس لیے کہتے ہیں کہ دعوت میں صلاحیتوں کا امالہ ہے اور حکومتوں میں صلاحیتوں کا ازالہ ہے. یہ کلیات کہلاتے ہیں. یہ دعوت میں صلاحیتوں کا امالہ کہتے ہیں صلاحیتوں کو حق کی طرف مائل کرنا. ابھی تو وہ مخالف ہے، اس کی صلاحیتوں کو حق کی طرف مائل کرنا کہ وہ اللہ کا ہو جاوے، اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے، اپنے دین کا مددگار ہو کر زندگی گزارے. اس کی صلاحیتوں کو مائل کرنا، ادھر لوٹانا، یہ دعوت میں ہوتا ہے. وہ حکومتوں میں صلاحیتوں کا ازالہ کرنا کہ ایک آدمی حکومت کا مخالف ہے کہ اس کو ختم کرو، اس کی طاقت کو ختم کرو. اس کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں تاکہ اس کی صلاحیت آگے نہ بڑھے. اس کی صلاحیتوں کو کاٹنے کی بات ہوتی ہے. جی ہاں، اس لیے حکومتوں میں فساد کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ راستہ فساد کا رہا، یہ راستہ صلاح کا ہے، یہ راستہ محبت کا ہے، یہ راستہ امن کا ہے. کیوں کہ اس میں صلاحیتوں کی قدر کی جاتی ہے. ہاں، اور اگر کسی نے ناقدری کی ہے تو اس کی طرف سے صبر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ناقدری کی ہے کہ ہم صبر کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام نبیوں کو آپ قرآن پڑھیں گے تو تمام نبیوں کو صبر کی بہت تلقین کی ہے. اس کی صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. اس لیے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صبر کے علاوہ کسی بات سے ہم سے راضی نہیں ہوگا. ہماری جماعت نبیوں کی جماعت ہے، ہماری یہ تو صبر ہی صبر ہے. حدیث میں اس کا تمام مفہوم ہے. یہ ہماری تعلیم کے لیے کہ ہمارے کام میں وہ آدمی جیتے گا جو صبر کرے گا. وہ جیت جائے گا. کیوں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. نبیوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرو. اور مخالف ہیں کہ اس کے ساتھ مخالف برتاؤ نہیں کریں گے بلکہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا. چنانچہ جب خالد کے پاس وہ خط گیا، انہوں نے پڑھا تو وہ تو بہت سمجھدار تھے، تو نرم پڑ گئے، اپنی دشمنی میں نرم پڑ گئے اور ارادہ بدل دیا. وہ قدرت کی مدد بھی ہوئی. ان کو خواب آیا. اللہ کو جب ہدایت دینی ہوتی ہے تو ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ کو کوئی زیادہ وہ نہیں کرنا پڑتا، وہ تو اس کا ارادہ ہے. انہیں خواب آیا کہ بنجر اور ویران زمین میں سے نکل کر میں آباد زمین میں چلا گیا. یہ خواب دیکھا تو مشہور تھا کہ ابو بکر خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی، وہ بھی جانتے تھے کہ ابو بکر خواب کی تعبیریں بتاتے ہیں. تو ایک تو یہ خط آیا، پھر یہ خواب آیا، بس. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی باتیں سنی خط میں تو میلان بدل گیا. یہی طریقہ ہے کہ بھئی مخالف کو کیسے موافق کرو گے. ہاں، کہ اگر وہ ضدی ہے تو صبر کرو. کیا کرو؟ ضدی ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس سے صبر کرو. وہ ضدی نہیں ہے، اس کے مزاج میں کچھ ہے اعتدال، کہ اس کے ساتھ اپنا برتاؤ یہ کرو، نرمی کا، دل جوئی کا، دلداری کا، حق شناسی کا، تو اس کا دل مائل ہو جائے گا. ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. کہ برائی کو دفع کرو بھلائی سے. اگر ایسا کرتے رہو گے تو جن میں اور تم میں دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ بجائے دشمنی کے ان کو تمہارا خاص دوست بنا دے گا. یہ بشارت ہے کہ اگر یہ کیا جائے گا تو تمہارے دشمن دوست ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کے جتنے دشمن تھے وہ دوست ہو گئے، سوائے اس کے کہ جن کے اندر عناد اور ضد تھی. ایک ہوتا ہے عناد، اکڑ، اپنی ضد، ان کو ہدایت نہیں ہوتی. ہاں، ان کو اللہ چھوڑ دیتے ہیں. ہاں، پھر وہ حق پر نہیں آتے. اور جن میں ضد نہیں ہوتی، ماحول کا اثر ہوتا ہے یا طبیعت کا اثر ہوتا ہے، تو پھر وہ اس قسم کے برتاؤ سے، اس قسم کے ماحول سے وہ نرم پڑ جاتے ہیں. پھر ان کی صلاحیتیں دین پر آ جاتی ہے.
وہ ہمارا یہی مقصد ہے کہ انسانوں کی صلاحیتیں اللہ پر لگے، آخرت بنانے پر لگے، جو دین اللہ تعالیٰ نے اتباع کرنے کے لیے دیا ہے اس دین پر صلاحیتیں لگے۔ امالہ اس کو کہتے ہیں کہ صلاحیتوں کو مائل کرو، کس کی طرف؟ کہ حق کی طرف۔ کہ کیسے؟ کہ اپنی محنتوں سے، اپنی قربانیوں سے، اپنے اخلاق سے اور اپنی دعا سے۔ یہ چوتھی بات ہے کہ اپنی دعا سے، ان کے لیے دعا مانگو، دعا مانگو۔ جیسے حضرت عمر کے لیے حضور نے دعا مانگی کہ اللہ عمر یا ابو جہل ان میں سے ایک کو ہدایت ہو جائے، تو اب حضرت عمر کے لیے وہ دعا قبول ہو گئی۔ وہ ضدی تھا ابو جہل، ہاں اس کو یہ بات نہیں ملی، حضرت عمر کو مل گئی۔ تو دعا بھی ایک کام ہے، کیونکہ دعا خیرخواہی کا نام ہے۔ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ دعا میں خیرخواہی ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے خیرخواہ ہیں۔ تو ہمارے کام میں یہ بھی ہے کہ دعاؤں سے، اخلاق سے، اپنی قربانیوں سے، اپنی محنت سے اللہ تعالیٰ کے دین کو پانی پہنچانا۔